بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیبل کا قلعہ بہت مضبوط اور بڑا تھا۔ راجہ دہر کی فوج نے کھلے میدان کی بجائے قلعہ میں بند ہو کر مقابلہ کرنے کا سوچا۔ یوں راجہ دہر کی فوج قلعے میں بند ہو کر مسلمانوں پر حملہ کر رہی تھی اور مسلمان کھلے میدان میں اس کا مقابلہ کر رہے تھے۔ چونکہ راجہ دہر کی فوج قلعے بند تھی، اس لیے محمد بن قاسم کی فوج کا نقصان زیادہ ہو رہا تھا۔ دیبل کا محاصرہ کیے ایک ہفتہ ہونے کو تھا۔ ان دنوں میں اسلامی لشکر کے کئی جوانوں نے قلعے کی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کی، مگر راجہ دہر کے سپاہی ان پر گرم تیل پھینک دیتے اور مسلمان سپاہیوں کو مجبوراً وہاں سے دور ہٹنا پڑتا تھا۔ محمد بن قاسم نوجوانی میں بھی زبردست سوچ کا مالک تھا۔ وہ اسلامی لشکر کو مضبوط بنانے کے لیے بہت کارنامے دے چکا تھا، اس لیے وہ سندھی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے پتھر پھینکنے کی مشین منجنیق بھی لے کر آیا تھا۔ یہ بہت بڑی تھی، جس کو دیکھ کر ہی خوف آنے لگتا تھا۔ اس منجنیق کا نام عروس تھا۔ راستے میں پہاڑی علاقے کی وجہ سے اس کو سمندری راستے سے یہاں لایا گیا تھا۔ جب دیبل کے قلعے کا محاصرہ کیے ایک ہفتہ ہو گیا تو اسلامی لشکر کے سپاہی عروس کو کھینچ کر میدان جنگ میں لے آئے۔ ان کے پاس اس کے علاوہ چھوٹی منجنیق بھی تھیں، جن سے پتھر پھینک کر انہوں نے قلعے کی دیوار کے کچھ حصے کمزور کر لیے تھے۔ سندھی سپاہیوں نے عروس کو دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب یہ عجیب مشین بہت جلد قلعے کی دیوار کو توڑ دے گی۔ شام ہونے سے پہلے عروس کے ذریعے قلعے کی مضبوط دیوار پر بھاری پتھر پھینکے گئے، مگر کامیابی نہ ہوئی۔ اگلے دن صبح سویرے محمد بن قاسم نے عروس کے ذریعے شہر پر سنگباری شروع کر دی۔ شہر کے درمیان ایک بلند مندر تھا، جس کے گنبد کی اونچائی 40 فٹ سے زیادہ تھی۔ اس مندر میں تمام ہندو پوجا کرتے تھے۔ اس پر سرخ رنگ کا ایک جھنڈا لہراتا تھا۔ ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ جب تک یہ جھنڈا لہراتا رہے گا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ تمام دیوتا ان کی حفاظت کریں گے اور دشمن کی فوج کو ضرور شکست ہوگی۔ یہ جھنڈا باقی جھنڈوں سے زیادہ اونچا تھا۔ منجنیق کو استعمال کرنے میں محمد بن قاسم کو خاص مہارت حاصل تھی۔ جب محمد بن قاسم کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے عروس کا نشانہ خود اپنے ہاتھوں سے جھنڈے پر سیدھا کیا اور پتھر پھینک کر جھنڈے کو گرا دیا۔ جھنڈا گرنے سے ہندوؤں میں ہلچل مچ گئی۔ وہ قلعے سے باہر نکل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے لگے۔ اب وہ مسلمانوں کو مارنے یا خود مرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ محمد بن قاسم نے ایک فیصلہ کن حملے کا حکم دیا اور اسلامی لشکر اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہوئے قلعے کی سیڑھیوں، دیواروں اور دروازوں پر چڑھ گیا اور سپاہی چاروں طرف سے مضبوط صفیں بنا کر کھڑے ہو گئے۔ ہندوؤں نے کئی زوردار حملے کیے، مگر مسلمان سپاہیوں نے ان کے ہر حملے کا بھرپور جواب دیا اور لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔
راجا کی فوج بددل ہو کر پیچھے ہٹ گئی اور اسلامی لشکر ایک ریلے کی طرح قلعے میں داخل ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کی گونج میں راجا کی بچی کچی فوج نے خوف کھا کر ہتھیار ڈال دیے۔ قلعہ پر قبضہ کرنے کے بعد اسلامی لشکر نے فجر کی نماز دیبل کے گورنر کے محل میں پڑی اور سورج طلوع ہونے کے بعد وہ دیبل شہر میں آ گئے۔ دیبل کا حکمران راجہ دہر بھی ایک بہت بڑے اور طاقتور ہاتھی پر سوار ہو کر میدان جنگ میں آ گیا۔ محمد بن قاسم نے موقع پا کر راجہ دہر کے ہاتھی کی سونڈ کاٹ دی۔ ہاتھی اس حملے سے بری طرح بوکھلا گیا اور پاگلوں کی طرح اچھلنے لگا۔ راجہ دہر جو اپنے قلعے اور دربار میں شیر کی طرح گرجا کرتا تھا، اب گیدڑ کی طرح میدان سے بھاگنے کی راہ تلاش کرنے لگا، مگر شیر دل محمد بن قاسم کے چند وار اس کو ختم کرنے کے لیے کافی رہے۔ راجہ دہر کی موت کے بعد ہندوؤں کا زور ٹوٹ گیا اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ مسلمان اپنے جرنیل محمد بن قاسم کی سربراہی میں فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوئے تو ہندو قوم ڈر رہی تھی کہ اب مسلمان ان کے ساتھ نامعلوم کیسا سلوک کریں گے۔ مگر جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو محمد بن قاسم نے اعلان کر دیا، کسی کو کچھ نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، کسی قسم کی کوئی لوٹ مار نہیں ہوگی اور نہ ہی کسی کو قید کیا جائے گا۔ میرا کوئی سپاہی کسی مندر کی بے حرمتی بھی نہیں کرے گا۔ سب لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ محمد بن قاسم کے اس حکم نے تمام لوگوں کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ اسلامی لشکر کی آمد سے پہلے لوگ فکر مند تھے کہ انہیں شدید نقصان پہنچایا جائے گا، مگر انہوں نے مسلمان جرنیل کا حکم سن کر خوشی کا اظہار کیا۔ تمام لوگوں نے خوشی سے اسلامی لشکر کا استقبال کیا۔ ہندوؤں کو عبادت کے لیے مکمل آزادی دی گئی۔ محمد بن قاسم نے ان تمام عرب سوداگروں کو آزاد کر دیا جن کو راجہ دہر کے ڈاکوؤں نے لوٹ کر قید کر لیا تھا۔ تمام قیدیوں نے رہا ہو کر خوشی کا اظہار کیا اور محمد بن قاسم کو ڈھیروں دعائیں دیں۔ محمد بن قاسم نے ان سوداگروں کو لوٹنے والے تمام ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے انہیں سخت سزائیں دیں۔ محمد بن قاسم کی آمد کے بعد سندھ میں رفتہ رفتہ دوسرے علاقوں میں بھی اسلامی لشکر کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا اور وہ کئی علاقے فتح کرتے چلے گئے۔ ان کامیابیوں کے باوجود مسلمان فوج کا رویہ وہی رہا جس کا حکم محمد بن قاسم نے دیا ہوا تھا۔ ان علاقوں کی رعایا مسلمان فوج کو حملہ آور سمجھنے کی بجائے اپنا نجات دہندہ اور دکھوں کو دور کرنے والا سمجھنے لگ گئے۔ خاص طور پر اس عظیم نوجوان سپہ سالار نے جب ہندوؤں میں کسی بھی ذات پات اور اونچ نیچ کی تمیز کیے بغیر تمام انسانوں کو برابری کا حق دے دیا تو کم ذات والے ہندوؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ ہندو ہمیشہ سے ظلم کی چکی میں پس رہے تھے۔ انہوں نے خود کو اونچی ذات کے
ہندوؤں کے برابر خود کو محسوس کیا تو ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ انہوں نے اس مسلمان جرنیل کو نہایت عزت اور احترام سے دیکھنا شروع کر دیا۔ محمد بن قاسم نہایت نیک دل اور پکا مسلمان تھا۔ اس نے شہر کے وسط میں ایک بہت بڑی مسجد تعمیر کروائی۔ سندھ کے علاقے میں یہ پہلی مسجد تھی۔ اس علاقے کے لوگوں نے چھوٹے بڑے امیر غریب اور ہر طرح کے مسلمانوں کو اکٹھے ایک صف میں کھڑے دیکھا تو انہوں نے دین اسلام کو سب سے بہتر مذہب مان لیا۔ یہ مساوات کا عملی نمونہ تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دلوں میں سچائی اور مساوات کی روشنی نے اجالا کر دیا، جس سے وہ خوشی سے دین اسلام میں داخل ہونے لگ گئے۔ یوں سندھ میں اسلام کی جڑیں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی گئیں۔ پھر محمد بن قاسم نے وہاں سے آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا۔ سندھ کے مقامی لوگ اپنے محسن اور ہمدرد سے جدائی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس نے انہیں کسی بھی ذات پات کی تفریق سے پاک نظام دیا تھا وہ اس طرح چھوڑ کر واپس چلا جائے گا۔ تمام لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور گلیوں بازاروں میں آ کر محمد بن قاسم کی سواری سے لپٹ کر رونے لگ گئے۔ وہ اسے واپس جانے سے روک رہے تھے۔ محمد بن قاسم کا اپنا دل بھی یہاں کے لوگوں کے جذبے سے بہت متاثر تھا۔ اس نے تمام لوگوں کو سمجھایا کہ ایک انسان کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں تم لوگوں میں دین اسلام کا ایک ایسا نظام چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کا حکم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا۔ تم اس نظام پر عمل کرتے رہنا، کیونکہ یہی نظام تمہیں سیدھی راہ دکھائے گا۔ دیبل کے مرکزی شہر ارور کے لوگ جمع ہو کر محمد بن قاسم کو رخصت کر رہے تھے۔ عورتیں آگے بڑھ کر سپاہیوں کے گلے میں ہار ڈال رہی تھیں۔ مسلمانوں نے سندھ کے لوگوں کو زندگی کا ایسا رخ دے دیا تھا جس کے ذریعے ان کو انسانیت کا احساس ہو گیا تھا۔ ابھی محمد بن قاسم اپنے لشکر کے ساتھ واپسی کے لیے مڑا ہی تھا کہ اس کو 50 مسلح عرب آتے دکھائی دیے۔ محمد بن قاسم اس وقت اپنے گھوڑے پر سوار لشکر کی صفوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے جب آنے والے عرب باشندوں کو دیکھا تو اس کو تعجب ہوا، کیونکہ آنے والے نہایت تیز رفتاری سے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جب عرب باشندے محمد بن قاسم کے قریب پہنچ گئے تو اس نے دیکھا کہ ان کے ساتھ وہ سالار بھی تھے جو چند روز پہلے بصرہ روانہ ہو گئے تھے۔ ایک سوار نے آگے بڑھ کر محمد بن قاسم کو ایک خط پیش کرتے ہوئے کہا، یہ امیر المومنین سلیمان بن عبد الملک کا خط ہے۔ محمد بن قاسم فوراً چونکا، کیا امیر المومنین سلیمان؟ سوار نے جواب دیا، جی ہاں، خلیفہ ولید بن عبد الملک وفات پا چکے ہیں۔ اب سلیمان بن عبد الملک مسلمانوں کے خلیفہ ہیں۔ محمد بن قاسم کا دل یہ خبر سن کر دھڑکنا بھول گیا، مگر اس نے چہرے پر دل کی حالت ظاہر نہ کی۔ اس نے خط کھول کر پڑھا اور گردن جھکا کر کچھ دیر کے لیے سوچا اور بولا، مجھے سلیمان سے یہی امید تھی۔ یزید بن ابو کبشہ کون ہے؟ ایک بوڑھے آدمی نے
घोड़ा आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरा नाम यजीद बिन अबू कबशा है। मोहम्मद बिन कासिम ने मुस्कुराकर उसको देखा और घोड़ा आगे बढ़ाकर यजीद बिन अबू कबशा से हाथ मिलाया और कहा, मोहतरम, आपको इस्लामी लश्कर की क़यादत मुबारक हो। मैं अमीरुल मोमिनीन की हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ पहनने के लिए हाजिर हूँ। आपको खलीफा ने जो हुक्म दिया है उस पर अमल करें। यजीद बिन अबू कबशा उस मौके पर मोहम्मद बिन कासिम की मुस्कुराहट देखकर बहुत मुतासर हुआ। उसने इस्लामी लश्कर के सिपाहियों की तरफ देखा जो मोहम्मद बिन कासिम के हुक्म के मुंतजिर थे। फिर उसने देखा कि सालार लश्कर जो वलीद बिन अब्दुल मुल्क की वफात और सुलेमान बिन अब्दुल मुल्क की खिलाफत का सुनकर मोहम्मद बिन कासिम के गिर्द जमा हो गए थे। उस वक़्त यजीद बिन अबू कबशा ने महसूस किया कि वो खुद 1 लाख से ज़ायद सिपाहियों के लश्कर का कायद नहीं बल्कि मुजरम है और उनके असल कायद के सामने मुजरम की तरह खड़ा है। मोहम्मद बिन कासिम के ये अल्फाज, मैं अमीरुल मोमिनीन की हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ पहनने के लिए हाजिर हूँ, बार बार गूंज रहे थे। उसकी नजरें मोहम्मद बिन कासिम की नजरों का सामना करने से घबरा रही थी। उसने कई मर्तबा अपनी नजर उठाने की कोशिश की मगर उनमें इतनी ताब नहीं थी कि वो उठी रहती। आखिर उसने अपने साथियों की तरफ देखा। उन सब की गर्दनें और नजरें भी झुकी हुई थीं। यजीद बिन अबू कबशा की जबान कुछ कहना चाहती थी मगर अल्फाज नहीं मिल रहे थे। आखिर उसने कहा, ऐ मेरे दोस्त, कुदरत ने ये जिल्लत मेरे नसीब में लिखी हुई थी। मोहम्मद बिन कासिम ने उसकी बात टोकते हुए कहा, नहीं, हरगिज नहीं, आप परेशान न हों। आप फकत एलची हैं। आपने खलीफा का पैगाम मुझे दे दिया है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। शाम के वक़्त अरवर के हर गली कूचे में गम और गुस्सा से शोर मचा हुआ था। हज्जाज बिन यूसुफ के खानदान और सुलेमान बिन अब्दुल मुल्क की दुश्मनी की खबर सबको मिल चुकी थी। हर घर में सिंध के नए गवर्नर की आमद और मोहम्मद बिन कासिम की वापसी की बातें हो रही थीं। शहर के हजारों लोग, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, वो सब शाही महल के बाहर जमा थे और मोहम्मद बिन कासिम की वापसी का फैसला वापस लेने का कह रहे थे। मगरिब की नमाज के बाद मोहम्मद बिन कासिम की फौज के तमाम बड़े ओहदेदारों को महल के बड़े कमरे में जमा किया गया और मोहम्मद बिन कासिम को भी शिरकत पर मजबूर किया गया। उस मौके पर मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, मैं सुबह दमिश्क रवाना हो जाऊंगा। मैं अपने इस फैसले पर अमल करूंगा। एक मुजाहिद और सिपाही का सबसे पहला और बड़ा फर्ज अमीर की बात मानना है। आप आज के वाक़या से परेशान मत हों बल्कि नए हाकिम का भरपूर साथ दें। शायद अमीरुल मोमिनीन सुलेमान ये देखना चाहते हों कि मेरे दिल में अमीर का हुक्म मानने का कितना जज्बा है। मैं अपने अमीर का हर फैसला कबूल करता हूँ। दमिश्क में वो मुझसे खफा थे। उस वक़्त उन पर कोई अहम ज़िम्मेदारी नहीं थी मगर अब उन पर आलम इस्लाम की भारी ज़िम्मेदारी आ गई है, इसलिए उनके मज़ाज में यकीनन तब्दीली आ चुकी होगी। हो सकता है वो मुझे हिंदुस्तान की तरफ दोबारा भेज दें, लेकिन अगर उनकी मुझसे गलतफहमी दूर ना हुई और उन्होंने मुझे वापस ना भेजा तो भी आप सब पर यजीद
बिन अबू कबशा की इताहत फर्ज होगी। सिंध के सरदारों ने मोहम्मद बिन कासिम से कहा, हमें सुलेमान की बदनीति का इल्म है, वो आपसे अच्छा सलूक नहीं करेगा। हम आपके इरशाद पर आग में कूद सकते हैं, मगर आपको हमारे सामने हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़ा जाए, ये हमें कबूल नहीं है। आपके इन साथियों के दिल में नए खलीफा का एहतराम होगा, मगर हम आपका एहतराम करते हैं। हम ऐसे खलीफा का एहतराम नहीं करते जो सिंध को एक मौसम से महरूम कर दे। हम जिंदगी और मौत का वादा आपके साथ कर चुके हैं, आप सिंध में रहें। अगर आपके अरब साथी आपका साथ छोड़ भी जाएं तो हमारी 1 लाख तलवारें आपके आंख में बुलंद होंगी। एक और सरदार ने कहा, आप कम अज कम उस वक्त तक यहाँ रहें जब तक खलीफा सुलेमान की नीयत का इल्म न हो जाए। आप खुद फैसला करें कि यहाँ की हजारों लावारस बेवाएं आपको सहारा, हजारों यतीम आपको अपना सरपरस्त और हजारों बूढ़े आपको अपनी औलाद समझते हैं। अगर आपको यकीन ना आए तो जरा बाहर झांक कर देखें, वो लोग आपकी रवानगी के ख्याल से तड़प रहे हैं। ये कहकर सिंधी मस्जिद की आवाज भर गई। वो चेहरे को हाथों में लेकर सिसकियां भरने लगा। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, मैं अपने हर सिपाही को अपनी जान से ज्यादा अजीज समझता हूँ। मेरा हर सिपाही जज्बे के लिहाज से मोहम्मद बिन कासिम है। मुझे दरबारे खिलाफत के हुक्म को हर हाल में मानना है। आप सब मेरे इशारे पर अपनी जान कुर्बान करने का वादा कर चुके हो, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि सिंध से जाते हुए मुझे दुखी ना करो। मैं एक मुतमईन दिल से जाना चाहता हूँ। यहाँ पर इस्लाम कबूल करने वाले सब लोग अजीम हैं। अब सिंध का मुस्तकबिल किसी मोहम्मद बिन कासिम का मोहताज नहीं होगा। अब ईशा की नमाज का वक्त हो गया है और मेरी हालत कुछ ऐसे मुसाफिर जैसी है जिसने एक तवील सफ़र करना हो और उसे आराम की ज़रूरत हो।